آنے لگے آپ کہتے ہیں جوتا اتار کے آئے. کیا وجہ ہے؟ مسجد کی قالین پھٹی ہوئی ہوتی ہے, پرانا سفر ہوتا ہے, مسجد کے ساتھ اس جگہ کی نسبت ہوتی گئی. خدا کہتا ہے مہمان کو گھر جوتا اتارنے نہیں دینا, یہاں جوتا لانے نہیں دینا. کپڑا ہے, کیسے کیسے خوبصورت کپڑے ہم پہنتے ہیں. دکاندار سے کپڑے لیے, اس نے کپڑے دیے, لاکھوں روپے کی ہم نے خریداری کی. نکلتے ہوئے ہماری بہن بیٹی ماں نے کہہ دیا دکاندار کو کہ ایک قرآن کا غلاف بنانا ہے, چھوٹا سا کپڑا دو. دکاندار ایک بے وقت اور بے قیمت کے کپڑے کا ٹکڑا دیتا ہے اور اس کے پیسے بھی نہیں لیتا. ہے میرے اللہ تیری قدرت ہے, تو بے قیمت کو وہاں پہنچا دیتا ہے. کسی کے باپ کی پگڑی گری ہو, کسی کی قمیص ویس کو گری ہو, اتنی محبت سے نہیں اٹھاتا. وہ بے قیمت کپڑے کا بنا ہوا غلاف زمین پہ گرتا ہے, مسلمان پہلے اس کو اٹھاتا ہے, خاک جھاڑتا ہے, خاک جھاڑنے کے بعد اسے چومتا ہے, چوم کے پھر آنکھوں سے لگاتا ہے, آنکھوں سے لگانے کے بعد پھر اپنے سر سے بھی اونچی جگہ پہ رکھتا ہے. کیا بتا رہا ہے؟ بے قیمت بے وقت کپڑا جس کی دکاندار نے قیمت بھی نہیں لی ہے, آپ کو یہ ضمن میں دیا ہے, قیمت اس نے آپ کے پہننے والے کپڑوں کی لی ہے, لیکن یہ بے وقت کپڑا بتا رہا ہے جڑ جاؤ خدا کے ساتھ. میں بے قیمت کپڑا ہو کے اتنا قیمتی ہو گیا. سبحان اللہ. لکڑی کیا بتاتی ہے؟ جس دوائی پہ جس ریل پہ قرآن آ گیا, آپ گھر میں لکڑی کا کام کراتے ہیں. مہنگی لکڑی آپ نے جناب کرسی میز میں لگوائی, آپ نے دروازوں میں لگوائی, آپ نے چھت پہ لگوائی, آپ نے دیواروں پہ لکڑی کا کام کرایا. لکڑی کے چند ٹکڑے بچ گئے, مستری نے کہا میں آپ کو ایک ریل بنا دیتا ہوں. بے قیمت ٹکڑوں کی ایک اس نے تپائی بنا دی, آپ کو ایک پھٹی بنا دی, چھوٹا سا ایک میز بنا دیا جس پہ آپ قرآن رکھ کے پڑھتے ہیں. جناب آپ کا مہمان آتا ہے, کرسی پہ بیٹھتا ہے. سبحان اللہ. کون ہے آپ کا مہمان؟ دروازے کو اگر پاؤں مار دے کوئی حرج کی بات نہیں, کرسی پہ آپ خود اسے بٹھاتے ہیں. لیکن وہی قابل عزت مہمان اگر قرآن والی تپائی پہ پاؤں رکھنا چاہے تو آپ اس کا پاؤں نیچے کر دیتے ہیں. یہ لکڑی کے بے قیمت چند جڑے ہوئے ٹکڑے بتا رہے ہیں مجھے دیکھو انسان, میں لکڑی ہوں, تو انسان ہے. سبحان اللہ. میری نسبت خدا کے کلام کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ نے مجھے متبرک کر دیا ہے, کپڑے کو متبرک کر دیا ہے, زمین کو متبرک کر دیا ہے. جب تو اپنی نسبت خدا کے ساتھ کرے گا, خدا تجھے بھی ڈیپینڈ نہیں. اس لیے میرے محترم دوستو, سودا نفع کا کرو, گھاٹے کا نہیں. روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں, عمل آپ نے کرنا ہے. حافظ قرآن کے اتنے انعامات ہیں, اب اس تھوڑے سے وقت میں کیا بتاؤں. میں نے شارٹ کٹ آپ کو یہی بتایا کہ زبان بندے کی ہے, بولتا خود خدا ہے. آپ کا بیٹا سپیکر اسمبلی بن جائے, آپ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ آپ کے علاقے کا MNA MPA صوبائی یا قومی اسمبلی کا سپیکر بنے, پورا علاقہ خوش ہوتا ہے. میں کہتا ہوں مساجد مدارس آپ کے بچوں کو خدا کا سپیکر بنانے کا کام کر رہے ہیں. آؤ ہمیں بچے دو, ہم خدا کا سپیکر بنا دیتے ہیں. ہر ماں ہر باپ کی خواہش ہے کاش میرا بیٹا بھی مسلح پہ کھڑا اور خدا کا کلام پڑھ رہا ہو, زبان میرے بیٹے کی ہو, رب اس کی زبان پہ بول رہا ہو. ہے سب کی خواہش کہ نہیں ہے؟ کہ نہیں ہے نا؟ سنیے, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ملا علی قاری نے اس روایت کو نقل کیا, ایک بندہ حافظ قرآن کے فضائل سنتا ہے, مقام سنتا ہے, شان سنتا ہے, حافظ قرآن کی عظمت سنتا ہے, عزت سنتا ہے, حافظ قرآن کی وہ شہرت اور وقار سنتا ہے, دل میں شوق پیدا ہو گیا حفظ قرآن کا, عمر زیادہ ہو گئی ہے, بال سفید ہو گئے, زبان موٹی ہو گئی, حافظہ کمزور ہو گیا. مولانا عمر صاحب کا قرآن سنا, شیخ سدیس کا قرآن سنا, شیخ عبدالصمد کا قرآن سنا, شیخ عبدالباسط کا قرآن سنا. قرآن سننے سے اس کے دل میں بلبلہ پیدا ہوا, میں بھی قرآن کا حافظ بن جاؤں, میں بھی قرآن یاد کر لوں. لیکن قبر سامنے نظر آ رہی ہے, عمر زیادہ ہو گئی ہے, اب یاد نہیں کر سکتا ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ملا علی قاری اس روایت کی راوی فرمایا, وہ بندہ قرآن مجید کے حفظ کی نیت سے روزانہ دیکھ کر تلاوت شروع کر دے. روزانہ دیکھ کر پڑھنا اس کا کام ہے, نازلہ پڑھنا اس کا کام ہے. اس کو کچھ یاد ہو یا نہ ہو, قیامت کے دن اسے ہاتھوں میں اٹھانا اللہ کا کام ہے. اللہ کون ہے؟ سارے ارادہ کرو انشاءاللہ دیکھ کر پابندی سے قرآن کا, بے شک ایک رکوع صحیح لیکن ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ. ابھی
رمضان میں عادت بنا لو. ہم نے اپنی مسجد میں عادت بنائی, فجر کے بعد سورہ یاسین تقسیم کرتے ہیں یکم رمضان سے. اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کم از کم تمام لوگ رمضان کے گزرنے کے 2-3 مہینے بعد میں نے محسوس کیا ہے فجر کے بعد پابندی سے تلاوت کی عادی بن جاتے ہیں. سبحان اللہ کہو نا. روزانہ جب مہینہ ہم ان کی ٹریننگ کراتے ہیں نا, سورہ یاسین تقسیم ہوتی ہے, سورہ یاسین وہ شوق سے پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعا ہوتی ہے, ان کی عادت بن جاتی ہے, ان کی تربیت ہو جاتی ہے. اللہ جب حافظوں میں اٹھائے گا تو اللہ انشاءاللہ انعام بھی حافظوں والا عطا کرے گا.